الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد۔ محترم مہمان صاحب، حضرات اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ، میرے لیے یقیناً یہ سعادت کی بات ہے، کوئی تکلف اور مبالغے کی بات نہیں ہے کہ میں جامعہ فتحیہ میں بیٹھا آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جامعہ فتحیہ میرے لیے اس کی جو حیثیت ہے وہ دو حوالوں سے ہے۔ ایک بھی اس حوالے سے کہ یہ لاہور کا قدیم ترین درسگاہ ہے، 125 سال سے 1890 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اب 2015 کتنا عرصہ ہو گیا؟ 125 سال سے لاہور میں یہ دینی علوم کی ترویج، اشاعت، تعلیم، تدریس، تربیت اس کی خدمات میں مصروف ہے۔ اور دوسرے سوالے سے جیسے میاں صاحب محترم نے ذکر کیا کہ میرے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان ستر رحمۃ اللہ علیہ اس جامعہ کے طلباء میں شامل ہیں، یہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے اسٹوڈنٹس میں طلباء میں میرے والد محترم کا نام نامی بھی ہے۔ یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس جامعہ میں بیٹھا ہوں اور جامعہ کے معتمم اور منتظمین اور اساتذہ نے جس عزت افزائی اور جس کرم فرمائی کا اظہار کیا ہے، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ان کی تمنائیں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جیسا میرے دوست سمجھتے ہیں ویسا اللہ پاک مجھے کر دیں۔ اللہ پاک وہ کام ایک بات تو نہیں ہے، اللہ پاک وہ کام ہم سے لے لے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ میاں صاحب اشارتاً ذکر کر رہے تھے، مجھ سے میاں صاحب نے اور اساتذہ نے یہ وعدہ بالآخر لے لیا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہوں گا، وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہوں گا اور کچھ نہ کچھ سننے سنانے کی بات بھی ہوتی رہے گی۔ یہ وعدہ میں نے آج کر لیا، کافی دنوں سے بات کر رہی تھی، آج میں نے وعدہ کر لیا کہ کبھی کبھی حاضر ہوتا رہوں گا اور اس کی ترتیب آپ کو اساتذہ کرام بتا دیں۔ اس وقت میں کیونکہ یہ مہینہ ذکر شروع ہو گیا، شوال میں ہمارے پورے پاکستان میں نے پورے جنوبی ایشیا میں دینی مدارس کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ تقریباً مہینہ ہو گیا آغاز ہوئے۔ ہمارا تعلیمی سال کا آغاز شوال میں ہوتا ہے، شوال کے وسط میں تقریباً رجب کے آخر تک رہتا ہے۔ شعبان کے آغاز میں امتحانات ہوتے ہیں، پھر رمضان، شوال اور رمضان اور شعبان کے دوبارہ ہی مہینے چھٹیاں رہتی ہیں اور ہم تعلیمی سال کا آغاز الحمدللہ پورے ملک میں ہو چکا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، برما، بھوٹان، سکم، سری لنکا، پوری پٹی جس کو جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے، پوری پٹی میں یہ مدارس کا نظام اور کہیں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ہے۔ مدارس کا یہ سسٹم، یہ نظام اور دنیا میں اس طرز پر نہیں ہے، وہ یہی ہے۔ اور الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جن مدارس کا آغاز 4-5 مدرسوں سے ہوا تھا، اب ان مدارس کی تعداد
تقریباً 2 لاکھ بتائی جاتی ہے. طلبا کو ماشاء اللہ کروڑوں میں ہوں گے. 2 لاکھ مدارس مکاتب چھوٹے بڑے ملا کے یہ پوری پٹی میں جنوبی ایشیا میں جو 60 ممالک سمجھ رہے ہیں تقریباً 2 لاکھ بتائی جاتی ہے مدارس و مکاتب کی تعداد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند بزرگوں کے خلوص کا ثمرہ ہے، صلہ ہے، جزا ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. چند بزرگ تھے ابتدا میں 1857 کے بعد کی پیداوار. کل اتفاق سے ہم نے یوم آزادی منایا سارے ملک. آج انڈیا والے بنا رہے ہیں. ہمارا یوم آزادی کل تھا اور انڈیا والے آج یوم آزادی منا رہے ہیں. تو یہ یوم آزادی ہم نے کل منایا ہے برطانوی استعمار کے تسلط سے آزادی کا دن منایا ہے. آج سے 70 سال پہلے 1947 میں ہم نے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی تھی. ایک آزادی کی نعمت اور دوسری پاکستان کی نعمت. یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں. ہم ان کی قدر نہیں کر سکے، یہ ہمارا تھوڑا مسئلہ ہے. لیکن آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان بھی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر اور ان کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبوت دی. حضرت ہارون علیہ السلام کو دونوں بھائی پیغمبر بنے، اللہ کے رسول بنے. اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا. مشن کیا دے کے بھیجا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. یہ اللہ کے پیغمبروں کا مشن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر پہلا مطالبہ یہ رکھا اللہ کی توحید کی بات کے بعد. پہلا مطالبہ یہ رکھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آئے ہیں. ہماری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، ہم اپنی قوم کو آزاد کرانے آئے ہیں. غلامی کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبر ایک قوم کی آزادی کے لیے اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمائے. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن پاک کا ایک مکالمہ اللہ رب العزت نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مکالموں میں نقل کی ہے. بہت تفصیلی بات کی ہے، لیکن ایک حصہ مکالمے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آزادی کیا چیز ہے، غلامی کسے کہتے ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بھائی آئے فرعون کے پاس، تو فرعون نے بات سننے کے بعد ایک تو یہ کہا کہ تم دونوں بھائی کہیں جادو سیکھتے رہے ہو اور اب ہمیں ہماری حکومت چھیننے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے آ گئے ہو، جادو سیکھ کر آئے ہو. ایک اس نے کہا کہ اپنی قوم سے بھی تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، اقتدار پہ قبضہ کرنے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یذھبا بطریقتکم الوصلہ. یہ 2 کیوں آئے ہیں؟ یہ آئے ہیں تمہاری آئیڈیل تہذیب کو مٹانے کے لیے. یذھبا بطریقتکم الوصلہ، تمہاری مثالی تہذیب، مثالی نہیں امثل، تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور تمہاری حکومت کے آئے ہیں جو جادو سیکھ کر آئے ہیں کہیں سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا. اب تو مکالمہ قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہتا ہے عرب آ گئے ہو، آزادی کا مطالبہ لے کر آ گئے ہو، تو یاد ہے کم لبثت فینا من عمرک سنین، میرے گھر میں کتنے سال گزارے ہیں، یاد ہے؟ کم لبثت فینا من عمرک سنین، اپنی عمر کا کتنا حصہ میرے گھر میں گزارا. یار میں نے پالا تھا، میرے گھر کھاتے پیتے رہے، جوان میرے گھر میں میرے سامنے کھڑے ہو. یہ بھی طعنہ دیا کم لبثت فینا من عمرک سنین. یہ بھی طعنہ دیا افعال کا خال نقل تھی فعال کا. جاتے جاتے موقع مار کے بندہ بھی مار گئے تھے عرب کے دولت کو.
یہ فرعون نے دوسرا تانا یہ دیا افعال کا فعال اگر ان کے فعال کا کاروائی ڈال کے گئے تھے، یاد نہیں ہے، مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، اب 10 سال کے بعد آئے اور قوم کی آزادی کے لیے آیا، یہ تیسرا تانا بھی دیا تھا۔ اس نے کہا اپنی قوم سے کہا میری قوم دیکھو، ایک یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو دیکھ لوں، ام انا خیر ام هذا الذی مہین ولا یکاد یؤمن، یہ بہتر ہے یا میں بہتر، فیصلہ تم کرو، یہ تو سیدھی بات نہیں کر سکتا، ولا یکاد یؤمن، اس کی زبان میں لغت ہے، جو سیدھی بات نہیں کر سکتا، یہ کیا بول کیا ہے، یہ سارے تانے بانے فرعون نے دیے، جو جواب وہ جواب رس کرنا چاہتا تھا۔ آزادی کیا چیز ہے اور غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ان تانوں، سارے تانوں کا ایک جملے میں جواب دیا۔ اللہ کیا کہہ رہے یار، تلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، کون سا احسان جتا رہے ہو، 4 دن روٹیاں کھلا کے ہم پہ چڑھ گئے چکرائی کر رہے ہو، تلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ احسان مجھے جتلا کے خود پہ ڈال رہے ہو کہ میری قوم کو نسلوں سے غلام بنا رکھا ہے۔ آزادی بہت بڑی ہے، اللہ رب العزت نے آزادی عطا فرمائی، اور پاکستان بھی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ تاریخ سے پوچھیں کہ تاریخ ابھی تک دل ملا رہی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ سن 1924 میں خلافت ختم ہوئی تھی اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب دنیا میں ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، آپ تو کرتے ہی تھے، یہ اعلان مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا کہ اب ہمارا ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، حکومت اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ اعلان کب ہوا تھا؟ 24 میں، اور 23 سال کے بعد 47 میں ایک نئی ریاست دنیا میں مذہب اور ریاست کے تعلق کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تاریخ سے پوچھے کیا چیز تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آزادی کا اور مدرسوں کا بڑا تعلق ہے کئی حوالوں سے۔ 1857 کے بعد کی پیداوار ہے یہ مدرسہ، پہلے نہیں تھی، پہلے ریاستی نظام تھا، سرکاری مدرسے تھے، دین کی تعلیم بھی ہوتی تھی، دنیا کی بھی ہوتی تھی، ساری تعلیم اکٹھی تھی۔ یہ تقسیم جو ہوئی ہے 1857 کے بعد ہوئی ہے، کس اصول پر ہوئی ہے؟ میں اپنے عزیز طلباء کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، تقسیم ہم نے نہیں کی، ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ دین اور دنیا کی تقسیم، دینی اور عصری تعلیم کی تقسیم ہم نے نہیں کی، ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ ہم تو اکٹھا سب کچھ پڑھتے تھے، ریاضی بھی پڑھتے تھے، حساب بھی پڑھتے تھے، فقہ بھی پڑھتے تھے، دین بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ 1857 تک ہم سب کچھ پڑھتے تھے، لیکن 1857 کے بعد جب انگریزوں نے یہاں کا نظام سنبھالا اور دو ادارے بدل دیے، تعلیم کا نصاب بدل دیا، زبان بدل دی، نصاب بدل دیے، اور عدالتوں میں قانون بدل دیا۔ دونوں اداروں میں تبدیلی، زبان بھی بدل دی، تعلیم بھی بدل دی، اور جو طے تعلیم دی اس میں بنیاد یہ رکھی کہ آج کی جو ضروریات ہیں وہ تو ہم پوری کریں گے، عربی نہیں پڑھائی جائے گی، فارسی نہیں پڑھائی جائے گی، صرف نہیں پڑھائی جائے گی، نحو نہیں پڑھائی جائے گی، قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، حدیث نہیں پڑھائی جائے گی، فقہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ یہ نہیں پڑھائی جائی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزی نہیں پڑھائیں گے، اور ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے بات ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ ہمیں 1857 کے بعد یہ کہا گیا کہ آج کے بعد نہ قرآن کی تعلیم ہوگی نہ حدیث کی ہوگی، پڑھنا ہے ادھر یہ پڑھو جو کچھ پڑھنا ہے۔ ہمارے چند بزرگوں نے بیٹھ کر کہا کہ سارا کچھ تو نہیں بچا سکتے، جتنا بچا سکتے اتنا تو بچا لیں، جتنا بچا سکتے ہو تو بچا لیں۔ ہم کم از کم اس معاشرے میں قرآن پاک کی تعلیم
حدیث کی اور فقہ کی تعلیم اور اس کے لوازمات جو ہیں سرفراز وغیرہ، یہ تو بچا لیں کم از کم، اتنا ہم سے بچ سکتا ہے وہ تو بچا لیں۔ یہ اس فارمولے پر کہ جتنا کچھ ہم بچا سکتے ہیں یہ بچا لیں، اس بنیاد پر ان مدارس کا آغاز ہوا تھا۔ اور پہلا مدرسہ 1866 میں دیوبند میں بنا تھا، پھر سہارنپور کا مدرسہ ہے، پھر ہاٹ ہزاری کا مدرسہ ہے چاٹگام کے ساتھ بنگلہ دیش میں، پھر مراد آباد کا مدرسہ ہے، پھر آپ بھی اسی صدی میں شمار ہوتے ہیں، 1890 اسی صدی کی بات ہے۔ چند مدارس سے اس نظام کا آغاز ہوا تھا، چند بزرگ تھے، چند لوگ تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اللہ کرتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، اور جنہوں نے دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی طبقہ قربانی اور ایثار کی وہ مثال پیش نہیں کر سکتا، جو ان مدارس کے پڑھنے والوں نے، پڑھانے والوں نے ایک صدی تک جھولی پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر، جنگیر سر پہ رکھ کے انہوں نے یہ تعلیم کا نظام بنایا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو اب مدارس میں یہ کچن بھی بن گئے ہیں اور کھانے بھی پکتے ہیں اور سب کچھ پکتا ہے۔ میرے بچپن تک یہ نظام رہا ہے، مسجد میں رہتے تھے، محلے سے روٹیاں مانگ کر لاتے تھے، اکٹھی کر کے کھاتے تھے، اساتذہ پڑھاتے تھے، بچے پڑھتے تھے، میں نے خود روٹیاں مانگی ہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے وہ گھر یاد ہے، مجھے وہ گھر یاد ہے، چنگیر سر پہ ہوتی تھی، ہاتھ میں پارٹی ہوتی تھی، اور ہم 10-12 گھر میں مانگ کے لایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں مدرسوں میں کھانے وانے کا نظر نہیں ہوتا تھا، اور اپنے عزیز طلبا کو، طلبا سے بات کر رہا ہوں نا، گرتی ہوئی بھی سناؤں گا، میری عادت ہے طلبا سے میں گرتی ہوئی کسی سے شیئر کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے طالب کے زمانے میں، میرے زمانے میں کئی سال مجھے والے میں یہ مانگی، اس زمانے میں ہم چھوٹے بچے مانگ کے لایا کرتے تھے، اور سارے بڑے چھوٹے مل کے کھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، نظام تھا۔ اور ہمارے جو مانگنے والے تھے نا 5-6 ایک مالا میرے، یہ نہیں نا مانگنے کا مطلب یہ نہیں، جن گھر متعین ہوتے تھے، جنہوں نے کیا رکھا تھا ہمارے گھر سے روٹی منگوا لینا، ہمارے گھر طے ہوتے تھے، تو ہم چھوٹے بچوں میں آپس میں ضابطۂ اخلاق طے تھا کہ جو روٹی سالن ملا وہ تو پورے کا پورا لا کے دینا ہے، اس میں سے بوٹی نہیں نکالنی درمیان سے۔ یہ ہمارا رات کا اخلاقیات طے تھی کہ جو لانا ہے اس میں سے نہیں بوٹیاں الگ کر دی، وہ اچھی طرح وہ جانبداری کے ساتھ پورا لا کے جمع کروانا ہے۔ لیکن کہیں ایسا ہوتا تھا کہ روٹی نہیں پکی ہوئی، اس زمانے میں 2 آنے یا 4 آنے کا آڈر دیتے تھے، آج روٹی نہیں پکی، آج جلنے کا، وہ ہمارا مانگنے والوں کا حق ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے ہم کسی اچھے گھر جاتے ہوئے راستے میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ روٹی نہ پکی ہو گیا، یہ چولی تو دے گا کم از کم، یہ وہ ہمارا حق ہے، مجھے لانے والا اس کا حق ہے، اور روٹی سالن جمع کروانا ہے، اور اگر نقد بھی مل گیا ہے تو وہ ہمارا حق ہوتا تھا کہ ہم کئی گھر ہمارے ساتھ جاتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، اس گھر میں روٹی نہ پکی، چولی مل جائے گی، چولی مل جائے گی، یہ ماحول، یہ اس اثار اور قربانی کا کوئی دنیا میں کوئی طبقہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس دین کی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے یہ علماء کرام نے، اساتذہ نے، طلباء نے، یہ ہمارے اساتذہ اور طلباء جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، آج بھی ہمارے اساتذہ کتنی تنخواہوں پر کتنا وقت گزارتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا پڑھاتے ہیں، دنیا کا کوئی طبقہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ خلوص کی برکت ہے، قربانی کی برکت ہے، احساس کی برکت ہے، اور محنت کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وہ جو 5-7 مدرسے شروع ہوئے تھے، یہ رنگ لگایا اللہ پاک نے کہ آج یہ پوری دنیا کے لیے یہ مدرسہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ رینٹیں کیسے، اس کو بھگتے کیسے، اور انشاءاللہ نہیں بھگت پائیں گے، انشاءاللہ یہ مدرسہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ میں ماضی کی باتیں چھوڑتے ہوئے اپنے عزیز طلباء سے ان کی حوصلے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ وقت آتا ہے، حالات آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج کے حال میں کھڑا مستقبل کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا آج پھر اس مدرسے
کی رہنمائی کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل کی قیادت آپ نے کرنی ہے۔ مستقبل کی قیادت آپ نے کرنی ہے، مستقبل میں دنیا کو رہنمائی آپ نے فراہم کرنی ہے۔ میں صرف 2 حوالوں سے بات کروں گا، میں زندہ حقائق کی بات کیا کرتا ہوں۔ شہزادہ چارلس کا نام سنا ہوا؟ سنا؟ برطانیہ کا ولی عہد ہے، اس کی بڑی تقریباً ریکارڈ لکھی ہوئی ہے، 2 کا حوالہ دوں گا۔ شہزادہ چارلس نے لیکچر دیے تھے آکسفورڈ میں، لیکچر نیٹ پر بھی ہے، میں نے کئی 2 چیز کا ترجمہ بھی چھاپا تھا۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کا یہ نظام خراب ہو رہا ہے، نیا نظام کون سا ہو؟ موجودہ نظام دنیا کا عمل نہیں دے سکتا، اس کا متبادل کیا ہوگا؟ اس نے ایک لیکچر آکسفورڈ میں کھڑے ہو شہزادہ چارلس نے اپنے دانشوروں سے کہا کہ بھائی متبادل تلاش کرو، موجودہ نظام میں دنیا کو امن دینے کی صلاحیت نہیں رہی، کہ اپنی عمر گزار چکا ہے، متبادل تلاش کرو۔ اور اس نے کہا میری تجویز یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ متبادل نظام کے طور پر اسلام کو اسٹڈی کرو۔ مستقبل کیا ہوگا؟ اب موجودہ دنیا کے موجودہ نظام اور سسٹم کی بجائے متبادل نظام، اس کے لیے کس کو اسٹڈی کرو؟ اسلام کو اسٹڈی کرو، بطور سسٹم آف لائف کے، بطور نظام حیات کے اسٹڈی کرو، اور بطور آلٹرنیٹو کے متبادل سسٹم کے طور پر کہ مستقبل میں ہماری رہنمائی کون کرے گا۔ اس نے کہا کہ یہ میں اپنے دانشوروں کو مشورہ دیتا ہوں، اسلام کو اسٹڈی کرو، نظام حیات کے طور پہ کرو، متبادل کے طور پر کرو۔ لیکن اس نے ایک مشورہ بھی دیا صاحب، ایک مشورہ اور بھی ہے، یہ سب بڑے مزے کی بات ہے۔ اس نے کہا اسلام کو اسٹڈی کرتے ہوئے 2 باتیں بھول جاؤ۔ اسلام کو بطور سسٹم آف لائف اسٹڈی کی 2 باتیں بھول جاؤ۔ ایک یہ بات بھول جاؤ کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں، بھول ان سے نکال دو، ہمارے بڑے ہمیں کیا کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، چھوڑے۔ اور دوسری یہ بات بھولو اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں، بھول۔ آنکھیں بند کرو، اس وقت مسلمان کیسے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں بند کر دو، بھول جاؤ۔ اسلام کو اوریجنل سورس سے اسٹڈی کرو، اس کے اصل حقائق سے، اصل تعلیمات سے اسلام کو سمجھو۔ مستقبل میں اسلام تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ بات میں کہتے رہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں بچوں کو 2-3 واقعات سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی ماضی کی تو ہے ہی، یہ مستقبل کی تعلیم بھی ہے، یہ ایڈوانس اسٹڈی ہے، دنیا کے مستقبل کے لیے ایڈوانس اسٹڈی ہے، ایڈوانس ایجوکیشن ہے۔ جس نے آج سے زیادہ لمبا نہیں ہے، 20-25-30 سال کا قصہ ہے۔ اس کے بعد یہی اسلام ہوگا اور یہی دنیا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ رہنمائی، آپ بتائیں گے دنیا کو کہ کیا کرنا ہے، آپ سے دنیا پوچھے گی کہ کیا کرنا ہے۔ پاپا روم کا نام سنا؟ عیسائی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں، پوپ پاپا روم، پوپ فرانسس پاپا روم ہے۔ ان سے پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے، دنیا عیسائیت کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا۔ آج سے 12-14 سال پہلے پوپ بینیڈکٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اٹلی کے معاشی ماہرین عیسائیوں کی کہ یہ دیکھو کہ دنیا کا معاشی بحران اس وقت بڑھ رہا ہے، یہ حل کیسے ہوگا۔ میں تو خلاف نہیں جا رہا، عیسائی تھے، پاپا روم نے مقرر کیا تھا، اٹلی کے تھے، اور ایجنڈا یہ تھا یہ دیکھو کہ دنیا میں جو معاشی بحران ہے اس کا حل کیا ہے۔ تو جو رپورٹ دی انہوں نے، جو رپورٹ ویٹیکن سٹی کے سرکاری آرگن میں چھپی اور اس کے کچھ اقتباسات ترجمہ ہو کر ہمارے اردو کے پریس پہ آئے، اس میں ایک اقتباس یہ تھا کہ موجودہ نظام میں کوئی سخت باقی نہیں، اگر دنیا کو معاشی اعتبار سے بیلنس اور انصاف فراہم کرنا ہے تو ہمیں وہ معاشی اصول اپنانے ہوں گے جو قرآن پاک ہے، ہمیں وہ معاشی اصول اپنانے ہوں گے جو کون بیان کرتا ہے، قرآن پاک۔ یہ آج کے زندہ حقائق ہے، اور یہ قرآن پاک کی معاشی اصول اور قرآن پاک کی تعلیم
یہ مدرسہ ہی سنبھالے ہوئے اس کو کون پڑھاتا ہے؟ کون مدرسہ ہی پڑھتا ہے؟ اور ایک بات اور کہہ کے ہمارے چلوں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہارورڈ یونیورسٹی، دنیا کی چند بڑی یونیورسٹیوں میں ہارورڈ دیکھیے یہ ہو گیا وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے یہودی پروفیسر ہیں ڈاکٹر نوحہ فلڈمین۔ ایک دفعہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمونوں کا سلسلہ تھا وائے شریف، وائے شریف، شریف کیوں؟ اصطلاح ہماری ان کی ایک ہی ہے، وہ بھی شریعت ہی کہتے ہیں، بائبل کے احکام کو، تورات کے احکام کو شریعت، ہم بھی شریعت ہی کہتے ہیں۔ وائے شریعت، شریعت کیوں ضروری ہے؟ 3-4 قسطوں میں ان کا مضمون چھپا، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ ڈاکٹر نوحہ فلڈمین ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے سربراہ ہیں، یہودی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہے اور مغرب ڈنڈا لیے پھر رہا ہے دنیا میں کہیں شریعت نافذ نہ ہو جائے، یہ تو نظر آ رہا ہے، پورا مغرب ڈنڈا لیے پھر رہا ہے کہ دنیا میں کہیں شریعت نافذ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس وقت اس لیے نہیں کہ شریعت کے قانون میں کوئی خرابی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شریعت کا قانون مسائل حل نہیں کر سکتا یا کوئی کمزوری رہ گئی، نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا اپنا نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کے اپنے نظام میں جان نہیں رہی، اور مغرب کو یہ خطرہ ہے کہ دنیا میں کہیں شریعت اصلی شکل میں نافذ ہو گئی تو مغرب کو کھڑا رہنا مشکل ہے۔ اپنے سسٹم کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے شریعت کی مخالفت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی پروفیسر اور معمولی پروفیسر نے ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کا سربراہ۔ میں بچوں کو سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی احساسی کمزوری کا شکار نہ ہوں، آپ ایڈوانس اسٹڈی کر رہے ہیں، آنے والے دور کی ضروریات پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک ماضی کی ضرورت بھی تھا، آج کی ضرورت بھی ہے، اور مستقبل کی ضرورت بھی ہے۔ اب تو مستقبل کی ضرورت کی دنیا احساس کر رہی ہے، دنیا کو قرآن پاک کی ضرورت ایک بار پھر پڑ رہی ہے، دنیا کو قرآن پاک کی ضرورت ایک بار پھر پڑھ رہی ہے اور پڑھے گی انشاءاللہ۔ قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں، قرآن پاک کے سوا دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر دنیا امن کی طرف جانا چاہتی ہے، انصاف کی طرف جانا چاہتی ہے، سماج کے بہتری کی طرف جانا چاہتی ہے، تو قرآن پاک کے سوا دنیا کے پاس، میں خدا مسجد میں بیٹھا ہوں، حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور خدا بالکل شعوری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کسی عقیدت تو ہے ہی، شعوری بنیاد پہ تاریخ کا طالب علم ہوں، میں سماج کا بھی طالب علم ہوں، تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، دنیا کے پاس قرآن پاک کے سوا دوسرا کوئی آپشن باقی نہیں۔ اس حوصلے سے پڑھیں، بس یہ بات کہنے کے لیے میں نے ساری تقریر کر، حوصلے سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں، اور حوصلے اور اعتماد کے ساتھ قرآن پاک کو آج کی ضروریات سامنے رکھ کر پڑھیں۔ دوسری بات، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بہت سے مباحث کے لیے پڑھتے ہیں، مجھے مباحث سے انکار نہیں ہے، لیکن آج قرآن پاک کو اور حدیث رسول کو پڑھنے کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے کہ آج کے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، آج کے سماج کے تقاضے کیا ہیں، آج کی نسل انسانی کی ضروریات کیا ہیں، اور قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، سنت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آج کی سماجی ضرورت سمجھتے ہوئے، معاشرہ کی تقاضا سمجھتے ہوئے، اور انسانیت کی گلوبل سوسائٹی کی سب سے بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے قرآن پاک کو اس حوالے سے پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، فقہ کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں۔ یہ اس اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ مستقبل میں دنیا کو رہنمائی قرآن نے فراہم کرنی ہے، اور اس رہنمائی کا ذریعہ کون بنے گا؟ کہہ دیں، اس رہنمائی کا ذریعہ کون بنے گا؟ اس حوصلے سے، اس اعتماد سے، کیونکہ مدارس کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، آپ نے جو اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے، اس لیے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا کہ پورے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ آج ایک بڑا عجیب سا تاثر ہمارے بارے میں پیدا کیا جا رہا ہے، کوئی میں ذکر کر کے بھی بات ختم کر رہا ہوں۔
عجیب سا تاثر ہے. آج بھی بی ڈی آر پی اور یہ این جی اوز اور لابیہ ایک تاثر ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کری کہ یہ تو مجبوری سے پڑھتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ میں مسجد میں کھانے کے لیے پوری دنیا میں. ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا. آج سے 8-10 سال پہلے یورپی یونین کا ایک وفد آیا, مدارس کو دورہ کر رہے تھے. کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں. ایک وفد ہمارے پاس گجرانوالے میں آ گیا مسلمانوں میں. ناروے کے تھے, جرمنی کے تھے, ایک سربراہ تھی یہ لندن میں رہنے والے خاتون کی بات چیپل میں رہتی تھی. تو وہ پڑھی لکھی عورت تھی, اردو بھی بولتی تھی, عربی بھی بولتی تھی. وہ سربراہ تھی, وہ تھی ہمارے پاس آ گیا اسکولوں میں انٹرویو کیا. میرا بھی دماغ تھا 2 گھنٹے مودود صاحب کو انٹرویو کیا. اور کہنے لگی کہ مولانا اگر اجازت ہو تو میں آپ کی دورہ حدیث کی کلاس سے انٹرویو کر سکتی ہوں. ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں کہ بالکل پوچھو, بلکہ میں یہ تمہیں تسلی دلانے کے لیے کہ کہیں تمہیں کوئی حجاب نہ ہو پوچھنے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں, تم ان سے انٹرویو کرو. میں درمیان ہو جاتا ہوں, تم بیٹھو یا ہم سب کو دورہ حدیث کا طلبہ ہے اور وہ انٹرویو کر رہی ہے, اس سے پوچھ رہی ہے. اس سے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ تمہیں کون مجبور کر رہا ہے, تمہاری کیا مجبوری ہے کہ تم یہ پڑھو. اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کوئی مسلمان خوشی سے بھی دین پڑھ سکتا ہے. میں واقعہ کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں گھس رہی تھی کہ یار یہ بندہ خوشی سے بھی دین پڑھ سکتا ہے. آپ خوشی سے پڑھ رہے ہیں, مجبوری سے پڑھ رہے ہیں, اس کا جواب ہے. وہ یہی پوچھ رہی تھی 3-4 آدمیوں کو الگ الگ بٹھا کر اس نے بار بار تمہیں کون مجبور کر رہا ہے پڑھ رہے, اس مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہے ہو. تمہارے پاس اسکولوں کی فیس نہیں ہے. ایک نے کہا جی میں زمیندار ہوں, میری باپ کی 3 مربع زمین ہے, مجھے کیا مجبوری ہے. اپنا دین سمجھ کے پڑھو, عقیدہ سمجھ کے پڑھو, ایمان سمجھ کے. میں نے اس لیے کیا ہے, آپ سے بھی طلباء سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مجبوری سمجھ کر نہیں, ضرورت سمجھ کے پڑھو. بات سمجھ آئیے, مجبوری نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے. دین ہماری ضرورت ہے, ہماری ضرورت بھی ہے, ملک کی ضرورت بھی ہے, مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے, نہیں دنیا کفر کی پوری انسانیت کی ضرورت ہے. یہ ایک ضرورت سمجھ کر کہ دنیا کی ضرورت آخر کی تو ہے ہی, دنیا کی بھی ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. اور ضرورت کے مطابق حوصلے کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, تسلی کے ساتھ پڑھیں, اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے دنیا میں دین کی تعلیم پہنچانی ہے اور دنیا کی رہنمائی کرنی ہے. ایک لطیفہ اور سنا کے بچوں کے ساتھ میرا یہی معاملہ ہوتا ہے. پڑھ رہے ہیں نا, ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں, پڑھیں گے, عمل کریں گے تو کیا کریں گے, دنیا کو پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے خود پڑھیں گے پھر کیا کریں گے.